الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعلكم من بيوتكم سكنا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا صدق الله الخالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت سے درود پاک کی تلاوت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیتوں کا مختصر حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. انہی کے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کی باتیں سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی بہت سی ضروریات میں سے ایک ضروری چیز یہ گھر ہے. گھر انسان کی بہت اہم ضرورت ہے اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ کائنات میں جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہے ساری مخلوق گھر بناتی ہے. یہاں تک کہ چیونٹیاں جو ادنا سی مخلوق ہے وہ بھی گھر بناتی ہے. یہ چڑیا، پرندے،
چرندے، حیوانات، نباتات، جتنی اللہ نے مخلوقات بنائی ہے وہ اپنا اپنا گھر بناتی ہے. اور انسان بھی اپنا گھر بناتا ہے، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے. اب سوال یہ ہے کہ گھر بنایا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ گھر میں بندہ سکون حاصل کرتا ہے. کہیں بھی چلا جائے، دور دراز سفر پہ، اس کا دماغ گھر پہ ہی اٹکا ہوتا ہے. یار میں نے رات کو گھر پہنچنا ہے، راستے میں کوئی دوست روک بھی لینا، بھائی رات یہی گزار لے، بڑا اچھا بیڈ روم ہے، بڑا اچھا گھر ہے، اپنے گھر سے اچھا ہوگا. لیکن بندہ کہے گا یار جو سکون اپنے گھر میں وہ بولو کہیں بھی نہیں ہے، اگرچہ وہ جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے سکون رکھا ہے گھر میں. واللہ جعلکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے گھر بنائی سکون کے لیے. اور دوسری چیز، گھر میں امن ہوتا ہے، بے سکونی بھی نہیں ہے، فساد بھی نہیں ہے، امن کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیوی اور بچے کو لے کے جنگلوں میں چھوڑنے کے لیے آئے نا، جہاں پہ یہ مکہ مکرمہ کی جگہ ہے جہاں پہ چھوڑا، تو پھر جاتے وقت دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. دعا کر رہے یا اللہ جس جگہ میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، اس شہر کو امن والا بنانا، اس شہر کو امن والا بنانا، یہ امن والا شہر ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ گھر یہ امن کی جگہ ہے. اور میرا سوال یہ ہے، گھر سکون کی جگہ، گھر امن کی جگہ ہے، لیکن آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے یار ساڈے گھر سے سکون ہی کوئی نہیں. جس نقطے میں میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں، جو میرا موضوع ہے وہ یہ کہ آپ کو بہت ساری مائیں اور بہنیں مل جائیں گی جو یہ کہیں گی گھر میں سکون ہی نہیں ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہہ رہے گھر میں دل نہیں لگتا یار گھر میں داخل ہونے کو، جب گھر میں جائے دل بجھا بجھا سا رہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ گھر سکون کی جگہ ہے، گھر امن کی جگہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح فرمایا تو آپ نے بہت سارے اعلانات فرمائے. ایک اعلان آپ کا یہ بھی تھا جو اپنے گھر میں چلا گیا اس کو امن ہے، اس کو کچھ نہ کہو، وہ امن میں آ گیا. تو گھر امن کی جگہ ہے، گھر سکون کی جگہ ہے. اس کے باوجود بہت سارے لوگ رات کو گولیاں کھا کے سوتے ہیں کہ نیند آ جائے. آپ کو بہت سارے لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے جو خودکشی کر لیتے ہیں. گھر اچھا ہے، گھر میں سامان اچھا ہے، فرنیچر اچھا ہے، بستر اچھا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، ہر قسم کی آرائش ہے، اس کے باوجود گولی نہ کھائے نیند نہیں آتی. اس کے باوجود لوگ اتنے بے سکون ہیں کہ خودکشی کر لے کیونکہ گھر میں ان کو سکون ہی نہیں مل رہا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے علماء کرام نے کچھ پوائنٹ لکھے. اگر یہ پوائنٹ ہماری زندگی میں آئیں گے تو گھر سکون والا بنے گا. اگر یہ پوائنٹ اور طریقے ہماری زندگی میں نہ آئے، گھر جتنا مرضی خوبصورت ہو، گھر میں ہر قسم کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے، لیکن یہ اگر چیزیں نہیں ہیں تو گھر میں سکون علماء کرام نے لکھا ہے جب گھر بنانے لگو نا تو گھر کی لوکیشن اچھی رکھو. کیا مطلب؟ کہ گھر اس جگہ بناؤ جہاں کا ماحول دین والا ہو.
اگر آپ گھر بنائیں گے وہاں پہ جہاں سارے نشئی ہیں تو آنے والی نسل بھی پھر خطرے سے بچ سکتی نہیں. گھر وہاں بناؤ گے جہاں سارے شرابی ہیں تو آنے والی نسل کے لیے خطرہ ہے کہ وہ بھی اس موذی مرض میں مبتلا نہ ہو جائے. علماء کرام نے لکھا ہے گھر وہاں بناؤ جہاں اپنے مذہب کی، اپنے مسلک کی مسجد مدرسہ دیکھو. یہ پہلی چیز ہے کہ وہاں مسجد ہے، وہاں مولانا صاحب ہیں جو اچھی تعلیم دینے والے ہو، دین کی بات بتانے والے ہو. یہ ہے، یہ چیز ہمیں ملے گی. آج ہوتا کیا ہے، گھر وہاں بناتے ہیں جہاں کہتے ہیں جو بڑے سیکولر لوگ رہتے ہوں، جہاں پہ کالج بڑے اچھی ہوں، یونیورسٹیاں بڑی اچھی ہوں، سکول بڑے اعلیٰ قسم کے ہوں. اور علماء کرام نے قرآن و حدیث کی تشریح میں لکھا ہے گھر وہاں بناؤ جہاں آپ کو مسجد اچھی مل جائے، مدرسہ اچھا مل جائے، اور کوئی عالم دین اچھا مل جائے، آپ کو دین پڑھانے والا، سکھانے والا، بتانے والا ہو. وہاں پہ گھر بناؤ، تمہاری آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی. یہ پہلا پوائنٹ، یہ گھر کی لوکیشن ہماری ٹھیک ہونی چاہیے. اور دوسری چیز، گھر بناتے وقت یہ دھیان رکھو کہ ہمارا گھر پردے والا ہو. کسی غیر محرم کی نظر گھر میں بولو نہ پڑے. کوئی چھت میں بھی چڑھا ہوا ہے نا تو اس کی نظر میں بھی ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے. گھر چاہے 2 منزل ہو، 3 منزل ہو، لیکن گھر بنائے اس طریقے سے کہ ہمارے گھر میں کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں، یہ بھی قرآن اور حدیث نے بتایا کہ گھر ہمارا پردے والا گھر ہونا چاہیے. آج کل تو پتہ نہیں کون سے ڈیزائن آ رہے ہیں، گھر کا مین گیٹ میں سوراخ ہوتے ہیں، اندر سے بندہ پورا گھر دیکھ سکتا ہے. گیٹ ایسے ڈیزائن کے بنائے ہوئے ہیں، یہ ڈیزائن ہونا چاہیے پردے کی خیر. گھر میں کوئی مورتیاں شورتیاں بندہ نہ رکھے. آج کل یہ بڑا فیشن چلا ہوا ہے، نیا گھر بنایا اوپر مورتیاں لگا دیتے ہیں. یہ شیر کی تصویر ہے، یہ کتے کی، یہ بلے کی ہے. حالانکہ جس گھر میں تصویر ہے کسی جاندار کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. گھر میں مورتیاں شورتیاں نہ لگائیں، گھر میں کوئی تصویر نہ ہو لٹکی ہوئی کسی جاندار کی، کوئی مورتی نظر نہ آئے. اگر یہ چیزیں گھر میں ہوگی تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے وہاں شیطان آئیں گے، جہاں شیطان آئیں گے وہاں سکون بولو نہیں ہوگا. گھر تو اچھا ہوگا، رہائش اچھی ہوگی، لیکن سکون نہیں نظر آئے گا. تو یہ 2 پوائنٹ ہو گئے. پہلا پوائنٹ، گھر کی لوکیشن اچھی ہونی چاہیے. گھر وہاں ہونا چاہیے جہاں دین کا ماحول ملے. یہ علیحدہ بات ہے، بعض دفعہ گھر کا پڑوسی نمازی نہیں بنتا، وہ علیحدہ بات ہے، اس کے تالے لگے ہوئے ہیں، دلوں پہ مہر اللہ لگا دیتا ہے، گھر کا پڑوسی وہ نمازی نہیں ہے، یہ علیحدہ بات ہے. باقی گھر کے مسجد کے قریب گھر ہو، اس کے بڑے فوائد علماء کرام نے لکھے. ایک تو وہاں امن رہتا ہے، ہر وقت کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، زور فجر میں آ رہے ہیں نمازی پھر جا رہے ہیں، آنا جانا لگا رہتے ہیں، وہ امن ہے. وہاں کوئی ڈاکو چور نہیں آ سکتا. زور میں بھی، عصر میں، مغرب میں بھی، عشاء میں، تہجد میں، گھر کے مسجد کے قریب جو گھر ہوگا وہ امن میں ہوگا، وہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پڑوسیوں کو بھی دیکھ کے حیا آ جاتی ہے، یار اتنی دور سے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، میرے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں، مجھے بھی نماز پڑھنی چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے. میں نے بتایا کہ اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو اس کے دل میں کوئی ایسا گناہ اس نے کر دی ہے کہ اللہ نے مور لگا دی ہے، پڑوسی آنے ہونے کے باوجود وہ نمازی نہیں. اور تیسری بات، جب گھر بنا لیا تو گھر والی وہ لے کر آئے جو دیندار ہو. یہ بہت اہم بات ہے.
گھر کو بسانے والی وہ ہے، نکاح اس سے کرے جو دیندار ہو، دین اس کے اندر ہو، نمازی ہو، اخلاق اس کا اچھا ہو، رویہ اس کا اچھا ہو، قدر کرنے والی، عزت کرنے والی ہو، بڑوں کو اس کے دل میں احترام ہو، ایسی تلاش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نکاح کرنے لگو تو 4 باتیں دیکھو، حسن، نسبت یعنی خاندان، مال، تیسری چیز، اور چوتھی چیز دینداری۔ آج کیا ہوتے ہیں، ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں، چوتھی چیز نہیں دیکھتے۔ حسن بھی دیکھتے ہیں، خوبصورت ہے، خاندانی ہے، مال والی چنگے کر دیے نا، چنگا مال لے کے آئے گی، اور چوتھی چیز جو دیکھنے والی ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا بول چال کیسا ہے، بڑوں کی عزت اس کے اندر ہے کہ نہیں، ساس بہو کی عزت کرے گی کہ نہیں، ان کا خیال رکھے گی کہ نہیں، نماز پڑھے گی کہ نہیں، اپنا پردہ بچائے گی کہ نہیں، بچوں کی تربیت اچھی کرے گی کہ نہیں، یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، یہ چیز ہم نہیں دیکھتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہلی 3 چیزیں نہیں پائی جاتی، حسن نہیں ہے کوئی بات نہیں، خاندان کوئی بڑا نہیں ہے کوئی بات نہیں، مالدار نہیں، غریب گھر کی ہے کوئی بات نہیں، چوتھی چیز اس کے اندر ہے، دینداری ہے، اس کے اندر دین کی سمجھ بوجھ ہے، اخلاق ٹھیک ہے، دین جانتی ہے، نماز ہے، پردہ ہے، حیا ہے، فرمایا اس ایک چیز کی وجہ سے اسے نکاح کر دو، اس کو نہ چھوڑو، نکاح کر دو۔ جب گھر میں عورت دیندار آ جاتی ہے، اچھی آ جاتی ہے، خاندانی اور دین والی آ جاتی ہے، چاہے شور دین والا ہو نہ ہو، وہ پورے گھر کو سنوار کے رکھ دیتی ہے۔ بہت سارے صحابیات کے واقعات ایسی ہیں۔ ایک صحابی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے کافر تھی، شور بھی کافر تھا، پھر اسلام قبول کیا، شور نے نہیں کیا، وہ ظلم ڈھاتا تھا، اس کے باوجود صبر سے رہی۔ ان کا آگے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہے انس، جو حضور علیہ السلام کا خادم بنا، حضرت انس۔ یہ حضرت ام سلیم ہے، خاوند خاندانی جھگڑے میں قتل ہو گیا۔ اب یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچ گئی، اور وہاں پہ حضور علیہ السلام ہجرت فرما گئے تو لوگ ہدیے تحفے تحائف لے کر آ رہے۔ حضرت ام سلیم جو اس وقت بیوہ ہے، حالانکہ بیوہ عورت کو بچے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، سودا سر منگانا، کوئی چیز باہر سے منگانا، بچے کی بہت ضرورت ہے۔ اب لوگ تحفے تحائف لے کے آ رہے ہیں، اور حضرت ام سلیم اپنے بچے کو، 10 سال کا بچہ حضرت انس، اس کو اٹھا کے لے آئی، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو قبول کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا کیا کروں، میں اس کا کیا کروں گا؟ حضرت ام سلیم عرض کرے یا رسول اللہ اس کو اپنا خادم بنائیے نا، یہ آپ کے جوتے صاف کرے گا، جوتے سیدھے کرے گا، گھر میں جھاڑو لگائے گا، کپڑے دھوئے گا، برتن دھوئے گا، آپ کا خادم بن کے رہے گا۔ پھر یہ وہی حضرت انس ہے جو 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ پھر ایک گھر سے رشتہ ہے حضرت ام سلیم کا، وہ کافر تھے، ان کا نام حضرت ابو طلحہ، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں رشتہ تو آیا لیکن میں نے ایک ہی شرط رکھی، مجھے حق مار نہ دینا، لیکن حق مار میں کلمہ ضرور ہو، کلمہ پڑھ لو، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوبارہ رشتہ پھر بھیجا حضرت ابو طلحہ نے، کہا میری ایک ہی شرط ہے، حق مار میں مجھے کوئی مال دولت نہیں چاہیے، تیرا کلمہ چاہیے، مسلمان ہو جا۔ حضرت ابو طلحہ مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، نکاح ہو گیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ ایک عورت دیندار ہو، گھر کا ماحول جنت والا کس طرح بنتا ہے۔ مسلمان ہو گئے، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عمیر رکھا، یہ بیمار ہوا۔ حضرت ابو طلحہ مزدوری کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے، رات کو ان کے آنے سے پہلے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ عورت کتنی صبر والی، کتنا جگرا اس کا کہ بچے کا انتقال ہو گیا، ادھر گھر میں شور کے آنے کا وقت ہے، دل میں سوچا اگر آتے ہی شور کو خبر دے دی تیرا بچہ
اللہ کو پیارا ہو گیا، اس میں کیا بیتے گی، پہلے تھکا ہوا آئے گا۔ کہا نہیں، بچے کو اندر کمرے میں لٹا دیا، خود شوہر کے لیے بنی سوری، شوہر آیا اس کا اچھی طرح استقبال کیا۔ اچھی عورتوں کا خاصہ یہی ہے، شوہر آئے تو ان کا استقبال کرے۔ آج ہوتا کیا ہے، شوہر باہر سے کام سے تھکا ہوا آتے ہیں، عورت گھر میں پہلے سر باندھ کے بیٹھی ہوتی، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کہہ رہے پہلے میں مر کے کہ تو مری بیٹھی، پھر گھر میں سکون کا رہے گا، وہ پہلے بیمار بنی بیٹھی ہوتی، ہائے میرے سر میں درد ہو گیا، یوں ہو گیا یہ ہو گیا، وہ اپنے بابیلے لے کے بیٹھی ہوتی ہے، پھر کہاں سکون رہے گا۔ دیندار عورت کی خصوصیت یہ، وہ آتے ہی شوہر کا اچھے انداز میں استقبال کرے تاکہ وہ آئے اس کا دل خوش ہو جائے دیکھ کر۔ استقبال کیا، پھر رات شوہر کے ساتھ گزاری، صبح ہوئی تو شوہر کو کہا اگر کوئی بندہ کسی کے پاس امانت رکھوائے پھر اس کو واپس مانگے تو دے دینی چاہیے، انکار کرنا چاہیے؟ ہاں جی دے دینی چاہیے، امانت ہے، امانت میں تو خیانت نہیں کر سکتے، وہ تو دے دینی چاہیے۔ حضرت ام سلیم عرض کرنے لگی کہ پھر اللہ نے جو ہمیں امانت دی تھی نا بیٹے کی صورت میں، وہ اللہ نے واپس لے لی ہے۔ یہ عام عورت نہیں کر سکتی، اتنا بڑا جگرا کسی کا نہیں ہو سکتا، کتنا بڑا جگرا ہے۔ دوسرے کمرے میں بچہ فوت ہو گیا، ادھر کے شوہر کے ساتھ رات گزار رہی ہے، صبح جا کے بات کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کا صبر اور حوصلہ دیکھ کے اتنے خوش ہوئے اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے تو یہ میرے ساتھ معاملہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی کہ تیری بیوی بہت حوصلے والی ہے، بہت صبر والی ہے، بہت جگرے والی ہے، اللہ اس رات میں برکت دے۔ حضور علیہ السلام کی دعا تھی۔ پھر حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ان کے 7 بیٹے ہوئے۔ تو نیک عورت جس کے اخلاق، کردار، حیا، پاک دامنی، یہ چیزیں جس کے اندر ہیں، دینداری ہے، اگر وہ گھر میں آ جائے تو گھر کا ماحول جنت والا بنا کے رکھ دیتے۔ تو یہ تیسری چیز ہے، تیسرا پوائنٹ کہ بیوی لے کر آئے تو وہ خاندانی بھی ہو، حسن و جمال بھی دیکھے، مال بھی دیکھے، اور جو اہم چیز ہے وہ دینداری ہے، اس کو لازمی دیکھے۔ دیندار عورت ہونی چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو۔ جب یہ عورت گھر میں آئے گی تو گھر کا ماحول جنت والا ہوگا، گھر میں پھر سکون ہوگا، گھر میں پھر دل بھی لگے گا۔ اور چوتھا پوائنٹ، چوتھی بات جو بہت ضروری ہے، علماء کرام نے لکھا جب بیوی بھی گھر میں نیک لے کر آیا، گھر بھی اچھا بنایا، لوکیشن بھی اچھی ہے، اور جو اہم چیز ہے وہ گھر کا ماحول ہے۔ گھر کا ماحول قرآن و سنت والا ہونا چاہیے۔ اگر گھر کا سکون چاہتے ہیں تو پھر گھر کا ماحول قرآن و سنت والا ہونا چاہیے، گھر کا ماحول کنجروں والا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں ذکر، عبادات، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، تعلیمات، ان چیز کا ماحول ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح قبرستان عبادات سے خالی ہے، وہاں کوئی نہیں نماز پڑھنے جاتا، کوئی ذکر نہیں کرتا، اسی طرح فرمایا گھر میں اگر تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے، قرآن نہیں پڑھو گے، تلاوت نہیں کرو گے، ذکر اذکار نہیں کرو گے، یہ بھی قبرستان ویران ہو جائیں گے، یہ تمہارے گھر ویران ہو جائیں گے۔ اپنے گھروں کو ویران نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا فرائض مسجد میں ادا کرو، سنتیں اور نوافل گھروں میں پڑھو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب تم لوگ سنتیں گھروں میں پڑھ کے آؤ گے یا گھر میں جا کے پڑھو گے، تمہاری اولاد دیکھے گی میرا ابا جی نماز پڑھ رہے ہیں، امی جی نماز پڑھ رہی ہے، وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ گھر کا ماحول دین والا بنے گا، یہ چیز ہے، ماحول دین والا بناؤ۔ جب ماحول بناؤ گے، ماحول بچوں کو دین والا دو گے تو یہ بچے دیندار بنیں گے۔ اگر ماحول کنجروں والا دو گے، گھر میں LCD چل رہی ہے، گھر میں میوزک چل رہا ہے،
گھر میں ڈرامے چل رہے, گھر میں کنجر کھانا چل رہا ہے, تو پھر آپ کا 5 سال کا بچہ ڈانس کرتا ہوا نظر تو آئے گا, نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. گانے گنگناتا ہوا نظر آئے گا, تو نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس کی زبان پہ کلمہ نہیں ہوگا, اس کی زبان پہ نماز نہیں ہوگی, اس کی نماز پہ, اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوگا, وہ کنجر بنا ہوا نظر آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے بچوں کو 5 سال کا 4 سال کا بولنا نہیں آتا, گانا گنگنا رہے. وہ کیا ہے؟ گھر میں گانا ملا اس کو, گھر میں قرآن نہیں ملا, گانا ملا, وہ گانے والا بن رہا. تو اس واسطے میرے بھائیوں, یہ اہم پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. کوئی نہیں بیان کرتا ان چیزوں کو, میں آپ کے سامنے معاشرتی زندگی لے کر آتا ہوں تاکہ ہمارے ماحول ٹھیک ہو. تو گھر 2 چیزوں کا نام ہے, ایک سکون, دوسرا امن. یہ سکون اور امن تب ملے گا جب ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی. پھر گھر میں سکون سے نیند بھی آئے گی, گھر میں دل بھی لگے گا, گھر میں بے سکونی بھی نہیں ہوگی, اور گھر میں جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی اترے گی, اور گھر کے اندر برکت بھی ہوگی. مال میں, عزت میں, اولاد میں, دولت میں اللہ پھر برکتیں ڈالے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو